آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا، اللہم اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو. کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہا ہے. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک. اب اللہ کی سنو. رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتو هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر. لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور. اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے. تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا تم نے ظلم کیا. ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ نہیں ہے. قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے. میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں آیا؟ یا اور سنو. ہائے میرا لال، اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال. تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی. اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں.
الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. اس نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے. نکل جاؤ میرے گھر سے. میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا. گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے. میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے. میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے. یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے. یا عبادی یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا. میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں. یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم. میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا. اچھا تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں. تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو. ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو. کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے.
تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا۔ اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی۔ تو اللہ آپ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، تو سارا کچھ بچ جاتا۔ نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو۔ ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب، حبیب، حبیب محمد۔ انا محمد و احمد و ماہی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند، چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوذ بن بوذ بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذی شاہن بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا ونفسا۔ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان۔ یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے۔ یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا دو، توبہ پکی کر، ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا،
ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے۔ ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرۃ، میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا۔ تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستا رہے نہ رہے۔ زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو، بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال۔ یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت۔ ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، وہ سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا۔ اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو، اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو، سارا دن کمائی، سارا دن کمائی، اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے، اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتلاتا ہوں۔ بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو۔ بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا۔ پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو عربوں میں بہت زیادہ تھا۔ ہاں، اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا۔ کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ واغبط من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی بدونی جندل وصفائح۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی۔ یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی، اور وہ بھی ہل گئے۔ بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، لا یا رسول اللہ، من الرجال من احب الناس۔ ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ، مردوں میں کہا عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے۔ اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنے گے، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گے۔
الفت سے بنے گی، محبت سے بنے گی، درگزر سے بنے گی۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کی طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے